بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹرائی اٹ۔ کروڑوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے ہیرو ہیں وہ کل بھی ہیرو تھے، آج بھی ہیرو ہیں اور رہتی دنیا تک ہیرو ہی رہیں گے۔ جی ہاں، اماموں کے امام، امام عالی مقام، نواسۂ رسول، فاطمہ اور علی کے پھول، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرام، آج کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر مختصر سا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ تک حق بات پہنچانے میں میری مدد فرمائے اور میری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا تو اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی بیعت قبول نہ کی تھی۔ اس سلسلے میں یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے میرے حق میں بیعت لیں، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑیں۔ ولید بن عقبہ رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و توقیر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل پر گھبراہٹ محسوس کی اور اپنے نائب مروان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت انسان تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں تم ان حضرات کو اسی وقت بلا لو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا، میرے جیسا بندہ اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ولید جو کہ ناپسند آدمی تھا، اس نے کہا، اچھا آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا، اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں، ان کو قید کر لو۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ امام علی مقام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر امام علی مقام گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے باہم مشاورت سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام عالی مقام کو لکھ بھیجا کہ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیں، یہاں ہزاروں افراد آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے کوفے جانے کا عزم کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحجہ روانہ ہوئے۔ راستے میں صفح کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائے جس کے آپ رضی اللہ عنہ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟
اس نے کہا لوگوں کے دل تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس شاعر سے ملاقات کے بعد کوفے کے حالات سے بے خبر کوفے کی جانب قافلہ رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینی سالمیہ کے مقام پر پہنچا تو امام عالی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ رضی اللہ عنہ کوہ حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کا حکم دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں۔ امام عالی مقام اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل خیمے نصب کر لیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیاباں کی اداسی و مغموم فضا کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ سرزمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا میرا حسین سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح قافلہ حسینی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوفہ سے کربلا روانہ ہوئے۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ حضرت امام حسین اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی یزید کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن، دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں بسر کی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ بے شک یہ لوگ میرے قتل کے طالب ہیں، جب مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ رضی اللہ عنہ پر اپنی جانیں، اپنی گردنیں قربان کر دیں گے۔ ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھ اور جسموں سے آپ رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے جذبات سن کر انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ خداوند میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری طاقت کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی رضی اللہ عنہ فوج کے 72 سپہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس طرح مٹھی بھر جانثاران حسین رضی اللہ عنہ پروانہ وار شمع امامت پر قربان ہونے لگے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ علیل تھے۔ علالت کے باوجود اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی، مگر امام عالی مقام نے سمجھایا کہ ایک تو آپ علیل ہیں اور دوسرے آپ رضی اللہ عنہ کا زندہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر امام زین العابدین کو کچھ نصیحتیں کی اور یوں فرزند صاحب ذوالفقار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ رضی اللہ عنہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا یہ فرزند جس طرف ننگی تلوار لے کر نکلتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ اسی مارکے کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کو بہت پیاس لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیر کھینچ کر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا میرے خدا تیرا شکر ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دن کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور دشمنوں میں ہر کوئی آپ رضی اللہ عنہ کے قتل کو دوسرے شخص پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا۔ آخر ایک بدبخت لانتی شمر نے کہا، تمہارا بیڑا غرق ہو، کس بات کا انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ ہر طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا گیا تھا۔ امام عالی مقام نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ خدا کی قسم، میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنے میرے قتل پر۔
بالآخر اس بدبخت اور لعنتی شمر کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ زرع بن شریک نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ عنہ لڑکھڑا کر گر گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹے۔ پھر دوسرا بدبخت سنان بن ابی عمر بن انس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ سنان نے سواری سے اتر کر آپ رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جانثاری کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کی سر بلندی کے لیے اگر سر تن سے جدا بھی ہوتا ہے تو پرواہ نہ کی جائے اور قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ یہ وہ رنگ نہیں جو مٹانے سے مٹ سکے، لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین کی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرم، آج جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین رضی اللہ عنہ پر عمل پیرا ہو، اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کرے، باہمی رنجشوں اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے سامنے سرخرو ہو سکے اور کہہ سکیں کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی سر بلندی کی خاطر قربان کی ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ مختصر سا ذکر پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔